مرثیہ عزاداری کے ناظرین حضرات اور فرش عزا پر موجود سامعین حضرات، آج کی یہ مجلس مرحوم کرنل مہدی حسین صاحب ابن مرحوم تقی حسین صاحب کے ایصال ثواب کی منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین خطیب احسن علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ قبل مجلس بارگاہ امامت میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش کریں گے جناب سرفراز صاحب عالم پوری اور خاکسار وسیم کسٹوی۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کرنل مہدی حسین ابن تقی حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات غدیر کے حوالے سے 4 مصرعے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ اس واسطے مناتے ہیں ہم اس کو شان سے، اس واسطے مناتے ہیں ہم اس کو شان سے، کیونکہ غدیر خم بھی ہے ثابت قرآن سے، کیونکہ غدیر خم بھی ہے ثابت قرآن سے، مولا ہمارے دور میں کر لیجئے ظہور، مولا ہمارے دور میں کر لیجئے ظہور، ہم بھی غدیر سن لے تمہاری زبان سے، ہم بھی غدیر سن لے تمہاری زبان سے۔ 4 مصرع اور سماعت فرما لیں۔ اے ماہ شب غیبت، اے ماہ شب غیبت، اے جلی و جانانا، اے ماہ شب غیبت، اے جلی و جانانا، ایک بار چلے آؤ، ایک بار چلے آؤ، پھر آ کے چلے جانا، ایک بار چلے آؤ، کہ بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے، کہ بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے، کہ بس آخری حیدر سے
یہ آخری خواہش ہے جب جان لبوں پر ہو، کہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ 4 مصرع اور سماعت فرما لیں کہ ادھر عروج سحر بن کے رات چلنے لگی، ادھر عروج سحر بن کے رات چلنے لگی، زمین کے چاند کے تاروں میں بات چلنے لگی، زمین کے چاند کے تاروں میں بات چلنے لگی، یہ کس کو دیکھ لیا تو نے گھٹنیوں چلتے، کہ اتنی تیز تو نہر فرات چلنے لگی، کہ اتنی تیز تو نہر فرات چلنے لگی۔ سامعین حضرات اور ناظرین شیعہ عزاداری، چونکہ ایام عزا قریب ہے اور اگلے ہفتے سے انشاءاللہ محرم شروع ہو جائے گا، اس لیے مظلوم کربلا حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے سے ایک کلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ مطلب عرض کیا ہے کہ بالاختصار یہ ہے فضیلت حسین کی، بالاختصار یہ ہے فضیلت حسین کی، کرتے ہیں عرش والے بھی خدمت حسین کی، کرتے ہیں عرش والے بھی خدمت حسین کی، اور مالک ہیں اس جہان کے سردار خلد بھی، مالک ہے اس جہان کے سردار خلد بھی، دنیا بھی ہے حسین کی جنت حسین کی، دنیا بھی ہے حسین کی جنت حسین کی۔ اور رب کو پسند، شعر بطور خاص نظر کروں سماعت فرمائے کہ رب کو پسند مذہب اسلام ہو گیا، رب کو پسند مذہب اسلام ہو گیا، جب سے دلوں پہ دیکھی حکومت حسین کی، جب سے دلوں پہ دیکھی حکومت حسین کی۔ اور مقتول کربلا ہی تو منصف ہے ظالموں، مقتول کربلا ہی تو منصف ہے ظالموں، بخشے گی کیسے تم کو عدالت حسین کی، بخشے گی کیسے تم کو عدالت حسین کی۔ او آئیں گے بالیقین وہ امداد کے لیے، آئیں گے بالیقین وہ امداد کے لیے، دنیا کو جب پڑے گی ضرورت حسین کی، دنیا کو جب پڑے گی ضرورت حسین کی۔ اور جنت اسے ملے گی یہ وعدہ خدا کا ہے، جنت اسے ملے گی یہ وعدہ خدا کا ہے، جس دل میں پائی جائے گی الفت حسین کی، جس دل میں پائی جائے گی الفت حسین کی۔ اور اب کون ہے جو ان کو سپرد لحد کرے، اب کون ہے جو ان کو سپرد لحد کرے، میدان میں ہے پڑی ہوئی میت حسین کی۔ اور شعر سماعت فرمائے کہ راہ خدا میں اپنا گھرا بھر لٹا دیا، راہ خدا میں اپنا بھرا گھر لٹا دیا، کتنی عظیم تر ہے سخاوت حسین کی، کتنی عظیم تر ہے سخاوت حسین کی۔ اور سینے سے کھینچتے ہیں سنا اپنے لال کے، سینے سے کھینچتے ہیں سنا اپنے لال کے، آ کر خلیل دیکھ لیں ہمت حسین کی، آ کر خلیل دیکھ لیں ہمت حسین کی۔ اور بس اس لیے چلی تھی وہاں سرخ آندھیاں، بس اس لیے چلی تھی وہاں سرخ آندھیاں،
دیکھی گئی نہ رب سے شہادت حسین کی، دیکھی گئی نہ رب سے شہادت حسین کی، اور کرب و بلا کے بعد سے دنیا میں آج تک، کرب و بلا کے بعد سے دنیا میں آج تک ہر شہ پہ پائی جاتی ہے قدرت حسین کی، ہر شہ پہ پائی جاتی ہے۔ مقطع کا شعر ہے کہ یہ بھی خدا کی تجھ پہ نوازش ہے وسیم، یہ بھی خدا کی تجھ پہ نوازش ہے وسیم، حصے میں تیرے آ گئی مدحت حسین کی، حصے میں تیرے آ گئی مدحت حسین کی۔ میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ سرکار تشریف لائے، ایک نعرہ صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله ابو القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات بر محمد و آل. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم و مغفور کرنل مہدی حسین صاحب ابن تقی حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك اللہ ربی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور ہے. مجالس حضرت سید الشہداء کے صدقے اور طفیل میں ہر بچے کو یہ آیت یاد ہے کہ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یا ارشاد ہوتا ہے دوسری جگہ پر لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آنے والی ہے. وماذا تکسب غدا، اور کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے جہاں ہو موت تم کو آ پکڑے گی، چاہے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہی میں کیوں نہ ہو. تو موت سب کو آنی ہے، مرنا سب کو ہے، چاہے شاہ ہو یا نوشاہ ہو، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. اب جو مرنے والا ہے اس کی اپنی روایات ہیں، جس کی جیسی جو ہے وہ روح ہے، جس کے جیسے اعمال ہیں اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ ہوگا. مرنے سے پہلے آدمی جنت دیکھ سکتا ہے، جنت کے محل دیکھ سکتا ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھ، یہ روایات ہیں. میرا موضوع یہ نہیں ہے. آج کی مجلس میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے سے لے کے روح نکلنے کے وقت سے لے کر کے اور دفن تک زندہ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے. ہم لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر کسی کو موت آنے لگے، مرنے لگے،
تو ہم لوگ جو اس کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، بھائی ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ اور یہاں میں شروع کرتا اور کیا کرنا ہے کے ساتھ ساتھ ان امور کا ثواب کیا ہے۔ ثواب اس لیے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ آدمی کے اندر شوق پیدا ہو۔ اس لیے کہ سب سے بڑی مشکل کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، کہ ایک بیچارہ بندہ خدا وہ خالص رضائے الہی کے لیے مردے کو غسل دیتا ہے، واقعاً اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ جس کے یہاں انتقال ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے، بیچارہ کفن بھی پھاڑ رہا ہے، کفن بھی پہنا رہا ہے، غسل بھی دے رہا ہے، لوگ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جبکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر دیکھیں دو چیزیں ہیں، دو قسم کا واجب ہے ہمارے یہاں، ایک کا نام ہے واجب عینی اور ایک کا نام ہے واجب کفائی۔ واجب عینی کیا ہے کہ جو سب کے اوپر واجب ہے، کسی کے ایک کے بجا لانے سے بقیہ سے جو ہے ساقط نہیں ہوگا، جیسے نماز، جیسے روزہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے روزہ رکھ لیا تو ہمارے لڑکے کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نماز پڑھ لی تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب عینی، سب کو کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا واجب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں واجب کفائی۔ واجب کفائی وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے انجام نہیں دیا تو برابر کے گناہگار ہم سب ہیں، لیکن اگر ایک دو لوگوں نے اس کام کو انجام دے دیا تو وہ واجب ہمارے اوپر سے ختم۔ جیسے یہی ہے نماز میت پڑھنا، میت کو غسل دینا۔ اگر کوئی غسل نہیں دے رہا ہے اور میت رکھیے تو سب کے سب گناہگار ہیں، سب پر واجب ہے غسل دینا، سب پر واجب ہے کفن پہنانا، سب پر واجب ہے جو ہے اس میت کو دفن کرنا۔ لیکن اگر دو چار لوگ اٹھ جاتے ہیں اور انہوں نے یہ کام انجام دے دیا تو اب آپ پر یہ واجب نہیں ہے۔ تو اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ وہ چار لوگ جو غسل دے رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہیں، یہ صرف میت کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، وہ ہم پر بھی احسان کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر سے ایک واجب اتار رہے ہیں۔ تو یہ معمولی احسان نہیں ہے۔ تو ہم کو ان کو احسان کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ اس آدمی کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہم سے ایک واجب ہٹا لیا۔ تو بہرحال اس پر بات آئے گی۔ پہلے میں نے کہا نا وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب انسان مرنے لگے، اب ہم کو اندازہ ہے کہ میرا باپ کا آخری وقت ہے، میرے بھائی کا آخری وقت ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ روایات میں ہے کہ احضروا موتاکم ولقنوہم، اپنے مرنے والوں کے پاس پہنچو، ولقنوہم، اور ان کو پڑھاتے رہو، تلقین کرتے رہو، کیا؟ لا الہ الا اللہ وبشروہم بالجنہ، ان کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو اور جنت کی بشارت دیتے رہو۔ ارے آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، آپ تو مومن آدمی تھے، آپ تو ایسے تھے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے گا۔ بشروہم بالجنہ، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ مرنے والے کو جنت کی بشارت دیتے رہیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْحَلِيمَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس وقت ملک الموت سامنے آتا ہے نا، سب کو ٹینشن ہو جاتا ہے، سب کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت اس کو ٹینشن سے دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہو۔ اس کا بھی فائدہ بتا رہا ہوں میں۔ مین چیز کیا ہے کہ اس کو کوئی بھی آدمی ہو گھبراہٹ ہوتی ہے ملک الموت کو دیکھنے کے بعد، لہٰذا بشروہم بالجنہ، ان کو جنت کی بشارت دیتے رہو۔ ایک دو، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْ ابن آدم عند ذلك المسرع، اور شیطان اس وقت انسان سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مرتے مرتے اس کو دین سے الگ کر دیا جائے، دین سے جدا کر دیا جائے۔ لہٰذا آپ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہیے تاکہ شیطان جو ہے وہ اپنا، البتہ اگر واقعی مومن آدمی ہے تو شیطان اس پر ڈورے نہیں ڈال سکتا، مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہیں۔ والذی نفسی بیدہ، اب یہاں پیغمبر فرماتے ہیں قسم ہے میری جان کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لمعاینۃ ملک الموت، ملک الموت
کو دیکھنا اشد من الف ضربۃ بالسیف، 1000 تلوار جسم پہ پڑے وہ آسان ہے بنسبت ملک الموت کو دیکھنے کے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا تخرج نفس عبد من الدنیا، کوئی بھی روح جان اس دنیا سے نہیں جاتی، حتی یتألم کل عرق منہ علی حیا، جب تک ایک ایک نس کو موت کی اذیت کا احساس نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ مرنے والے کے پاس ہم جب پہنچے تو پہلا کام یہ کرے کہ اس کو قبلہ رخ کر دیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی رجل من عبد المطلب، پیغمبر آئے جو ہے وہ ایک انسان کے پاس جو پیغمبر کے خاندان کا تھا، رجل من عبد المطلب، تو عبد المطلب کے پوتے رسول اللہ یعنی پیغمبر کے خاندان کا وہ آدمی ہے۔ وہ ہوا فی السوق، وہ بیچارہ اتفاق سے مارکیٹ میں تھا، اٹیک آ گیا، کیا ہو گیا اس کو، وقد وجہ لغیر القبلہ، وہ مارکیٹ میں تھا، اس کو وہیں جو ہے وہ آثار موت نمودار ہوئے، گرا ورا، لیکن اس کو بیچارے کو قبلہ کے ہٹ کر کے الگ رخ پر لٹایا تھا۔ فقال وجہوہ الی القبلہ، پیغمبر اتفاق سے پہنچ گئے، پیغمبر نے کہا اس کو پہلے سیدھا کرو، قبلہ رخ کرو۔ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ، اگر تم ایسا کرو گے، فلسفہ دیکھیے قبلہ رخ کرنے کا فائدہ کیا ہے، اقبلت علیہ الملائکہ، تو اس کے سامنے فرشتے آئیں گے رحمت کے، وَأَقْبَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، اس کے سامنے خدا آئے گا، خدا مطلب رحمت الہی آئے گی، فَلَمْ يَذَلْ كَذَلِكَ حَتَّى يُقْبَض، اور پھر یہ اسی رحمتوں کے عالم میں رہے گا کہ یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جائے۔ تو یہ ایک بینیفٹ ہے۔ تو ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا مرنے لگے، ہم پہنچے اس کے مرنے سے پہلے، نمبر 1 اس کو قبلہ رخ کروائیں، نمبر 2 اس کو ہم لا الہ الا اللہ پڑھاتے رہیں، نمبر 3 اس کو بہشت کی بشارت دیتے رہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو تلقین کراتے رہو، پڑھاتے رہو لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ فَإِنَّ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنتی ہے، اس کا کام ہو گیا۔ اب اس بندہ خدا کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم کو؟ بھئی ہم کو بہت بھیڑ بھاڑ نہیں پسند ہے۔ دیکھیے آج کرونا کے زمانے کے مسائل الگ ہیں، لیکن جنرل بات جو ہے، میں بہت زیادہ ہم کو بھیڑ بھاڑ کیوں نہیں پسند ہے؟ جتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو جو ہے دعا کرنے والے ہوں گے، فاتحہ پڑھنے والے ہوں گے، لہذا ینبغی لاولیاء المیت منکم ان یؤذنوا اخوان المیت بموتہ، میت کے ورثہ کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے کہ وہ مومنین کو اطلاع کریں، میت کے جو تعلقاتی لوگ ہیں ان کو اطلاع دیں، فیشہدون جنازتہ، تاکہ وہ لوگ جنازے میں شریک ہوں، ویصلون علیہ، اس کے لیے نماز پڑھیں، ویستغفرون لہ، اور اس مرنے والے کے لیے، بھئی آدمی ایسے بس ارے بھائی انتقال، انا للہ، اللہ مغفرت فرمائے، پتہ نہیں کس آدمی کی دعا لگ جائے، فیکسب لہم الاجر، اب جو آیا ہے جنازے میں اس کو ثواب ملے گا، ویکسب للمیت الاستغفار، اور میت کو استغفار مل جائے گا، بخشش مل جائے گی، ویکسب وہو الاستغفار فیما اکتسب من الاستغفار۔ اب آئیے صاحب، مر گیا آدمی، آپ نے اطلاع دے دی، لوگ شریک ہوئے، مرحلہ پہلا کیا ہوگا اس کا؟ اب قبلہ رخ کر دیا آپ نے، تلقین پڑھا دیا آپ نے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھا دیا، وہ مر گیا۔ اب مرنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ میت کو غسل دینا ہے نا، کتنا بڑا ثواب ہے کسی مردے کو غسل دینا۔ سنیے روایت، جناب موسیٰ علیہ السلام کا تو نام سنا ہے آپ نے، موسیٰ علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب اور صاحب شریعت، کہ ان کو جو ہے مناجات میں ادھر سے رپلائی آتا تھا، جواب آتا تھا۔ چنانچہ ایک مناجات میں انہوں نے اللہ سے سوال کیا، کانا فیما ناجا بہی موسیٰ بن عمران ربہ،
کہ جناب موسیٰ اپنے پروردگار سے مناجات میں ایک بار انہوں نے سوال کیا کہ یا رب ما بلغ من عیادت المریض من الاجر، اگر کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کو جائے تو اس کو کیا اجر عطا کرے گا تو؟ کس کو؟ جو بیمار کی عیادت کو جائے۔ قال، اللہ نے جواب دیا موسیٰ کو، اوکل بہ ملکن، میں اس کے اوپر ایک فرشتہ معین کر دوں گا، یعودہ فی قبرہ الی محشرہ، کہ جو مسلسل قبر میں اس کے قیامت تک اس کی خیریت دریافت کرتا رہے گا۔ مردے کی بات نہیں ہے، آج جو ہم گئے ہیں کسی کی عیادت کرنے کے لیے، ہم بھی تو مریں گے کبھی نا، یہ عیادت ہماری سیف ہے۔ ہم جب مریں گے تو اللہ ہماری قبر پر ایک فرشتہ معین کرے گا جو قیامت تک ہماری خیریت دریافت کرتا رہے گا۔ قال یا رب فما لمن غسل الموتى، اصل یہ ہے پالنے والے، اور اگر کوئی کسی مردے کو غسل دے دے اس کو کیا دے گا تو؟ عجب جملہ ہے، بڑے سے بڑی عبادت جو کام نہیں کر سکتی، بڑے سے بڑی توبہ اور استغفار جو کام نہیں کر سکتا، وہ یہاں ہے۔ قال اغسلہ من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو کسی مردے کو غسل دے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس غسل دینے والے کو اس کے گناہ سے غسل دے دوں گا۔ مطلب گناہ سے ایسا کہ جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ من غسل میتا فستر وکتم، دیکھیے کچھ ذمہ داری غسل دینے والوں کے بھی ہے۔ بہت سے عیب ایسے ہیں کہ جو زندگی میں لوگوں کو نہیں معلوم تھا۔ مثلا وسیع حسن صاحب کے سینے پہ سفید داغ ہے، مستقل کرتا پہنے رہتے تھے، قبا پہنے رہتے تھے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اب جب مر گئے تو غسل دینے والے نے تو اتارا کپڑا نہ مارا، اس کو دکھ گیا۔ اب وہ غسل کے بعد نہیں یار ہم لوگ مولانا کے ساتھ مستقل بیٹھتے تھے، ہمیں ان کی آدھی بدن تو سفید تھی۔ ہو وہ تو مر گیا نا بیچارہ، اب اس کا یہ عیب بیان کر کے کیا پاؤ گے؟ چپ رہو، نہیں رہا جاتا چپ۔ ایک مزاج ہے نا، شیطان کوشش کرتا ہے کہ تم چپ تو رہو، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ اب یہاں روایت من غسل میتن، اگر کوئی سی میت کو غسل دے، فستر وکتم، اور اس کے عیب کو چھپا لے، اللہ اکبر، خرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ، یہاں بھی وہی ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا غسل کا ثواب۔ میرے خیال میں یہ دو روایتیں کافی ہیں کہ اب اس سے بڑھ کے کیا ہے کہ تم مردے کو غسل دو، ہم تم کو جو ہے تمہارے گناہ سے غسل دے دیں گے، پاک کر دیں گے۔ اب آتا ہے نمبر کفن پہنانے کا۔ اب دیکھیے اب یہ آن لائن مجلس ہے، مجمع ہوتا ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آدمی اپنے بستر پر اکیلے لیٹ کر کے بہت لمبا سننے کی اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ ورنہ پہلے ہم اگر وہاں جاتے کہ اس دنیا میں کسی غریب کو کپڑا پہنانے کا ثواب کیا ہے، پھر آتے کفن پہنانے کے ثواب پر۔ کپڑا کتنے دن چلے گا؟ فرض کیجئے جو ہے وہ آپ نے کسی مومن کو ایک جوڑا کپڑا دے دیا تو کتنے دن چلے گا؟ سال بھر، 2 سال، 3 سال، بس نا۔ اور جو کفن آپ نے مردے کو پہنایا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ من کفن میتن، جو کسی میت کو کفن پہنا دے، من کفن میتن، جو کسی میت کو کساہ اللہ من سندس الجنہ وحریرہ، اللہ اس کو جنت کے حریر و دیبا کا لباس عطا کرے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، من کفن مؤمنا، جس نے کسی مومن کو کفن پہنایا، کہ انما ضمن کسوتہ الی یوم القیامہ، گویا اس نے قیامت تک کے لیے جو ہے اس کو پردہ پوشی کر دی ہے، اس کو لباس دے دیا۔ آپ دنیا میں کسی کو کپڑا دیں گے 2 سال کے لیے نا، اور کسی کو کفن پہنایا ہے تو قیامت تک کے لیے آپ نے اس کو لباس دے دیا ہے۔ اب آئیے صاحب، غسل ہو گیا، کفن ہو گیا، اب جنازہ چلا ہے نا، تو 4 کونے ہیں، ہر کونے کا کاندھا دینے کا اپنا اپنا ثواب ہے۔ فرماتے ہیں من حمل جنازۃ من 4 جوانبها، اگر کوئی کسی جنازے کو کاندھا دے دے چاروں طرف، یہاں کچھ دور چلے، پھر ادھر کچھ دور چلے، پھر ادھر کچھ دور چلے،
غفر اللہ لہ 40 کبیرہ، اللہ 40 گناہ کبیرہ معاف کرتا ہے اس کا، جو کسی مومن کو چاروں طرف کاندھا دے دے۔ خوب صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ تو کاندھا دینا ہوا۔ بعض جنازے وہ ہیں کہ صاحب اتنی بھیڑ اس میں ہے، جیسے مرحوم مولانا تقی الحیدری صاحب قبلہ اللہ مقام ہو، یا فیض آباد کی مثال لے لیجیے آپ، پیش نواز صاحب، یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، ٹی وی بھی دیکھا، تو ممکن نہیں ہے آدمی کے کاندھا دے سکے، ہر آدمی کے لیے امکان نہیں ہے کہ تو کاندھا نہ دے سکے تو نہ جائیں جنازے میں، کام خالی جنازے کے ساتھ ساتھ رہو گے نا، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، کاندھا نہ بھی دے پائے وہ سنیے، صلوات بر محمد و آل۔ فرماتے ہیں کہ من شیع جنازۃ مؤمن، اگر کوئی کسی مومن کے جنازے کی مشایعت کرے، جنازے کے ساتھ ساتھ چلے، حتی یدفن، یہاں تک کہ دفن ہو جائے قبر میں، وکل اللہ عز وجل، تو اللہ تعینات کر دیتا ہے، معین کر دیتا ہے جنازے کے ساتھ چلنے والوں کے لیے کیا؟ 70 ملکا من المشیعین، 70 فرشتے، یشیعونہ، جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى الْمَوْقِفِ، اور اس وقت تک یہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اور اتنی اہمیت ہے، دیکھیے آج آدمی کے پاس کار ہے، موٹر سائیکل ہے، فلائٹ سے جا سکتا ہے، دلی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں، اور وہ بھی گرمی اگر ہو تو آسان کام نہیں تھا، لیکن اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی سر میلا عد مریضا، علی اگر 1 میل بھی جانا ہو تو جاؤ مریض کو کی عیادت کرنے کے لیے، وَسِرْ مِیلَین شَیِّعْ جَنَازَةً، لیکن اگر اس کا جنازے میں شرکت کے لیے ڈبل بھی جانا پڑے، 2 میل بھی جانا پڑے، تو 2 میل جانے کا مطلب جو ہے نیئر اباؤٹ 3 کلومیٹر، 45 منٹ کم سے کم لگے گا اگر پیدل آدمی جاتا ہے تو، جاؤ 45 منٹ چل کر کے، مگر جنازے میں شریک ہو۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی سر میلن، 1 میل جانا پڑے جاؤ مریض کی عیادت کرو، وَسِرْ مِیلَین شَیِّعْ جَنَازَةً، 2 میل جانا پڑے جنازے میں شرکت کے لیے تو جائیے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جنازے میں چلے، کوئی گوشہ واقعی اہل بیت نے چھوڑا نہیں ہے، ہم کسی جنازے میں چلے شرکت کے لیے، پہنچے تھے یا واپس آ رہے تھے، ابھی نہیں پہنچ پائے تھے، ہمارا خود کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم گئے تھے دوسرے کو کاندھا دینے، ہم ہی مر گئے، جانتے ہیں اب اس کا ثواب کیا ہے؟ باپ رے باپ۔ پیغمبر فرماتے ہیں زمین تو لستہ الجنہ، 6 لوگوں کے لیے میں گارنٹی لیتا ہوں بہشت کی، مل جملہ ان لوگوں کے وَرَجُلٌ خَرَجَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، اگر کوئی کسی مومن کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے، فمات ہے، یہ تو میں نے مثال دے دی، ہارٹ فیل ہو گیا آدمی کا، اپنی موت سے مر گیا، فمات گیا ہے کسی کو جو ہے وہ جنازے میں شرکت کے لیے، خود مر گیا، فَلَّهُ الْجَنَّةُ، فرماتے ہیں ایسے آدمی کی جنت کنفرم ہے۔ پیغمبر نے فرمایا 6 آدمیوں کے لیے میں گارنٹی لیتا ہوں، من جملہ اس میں ایک کون ہے کہ اگر کسی جنازے کے لیے آدمی نکلا شرکت کے لیے اور خود مر گیا، فَلَّهُ الْجَنَّةُ، اس کے لیے جنت کنفرم ہے، پکی ہے۔ خف من تبع جنازة مسلم اعطی یوم القیامہ 4 شفاعات ولم يقل شيئا الا وقال الملك ولك مثل ذلك، اگر کوئی کسی مومن کے جنازے میں جاتا ہے 4 شفاعتیں اس کو ملیں گی، یعنی 4 لوگوں کا وہ خود جگاڑ کر سکتا ہے قیامت میں بخشش کا، اور جن کا جگاڑ کرے گا نا پالنے والے ان کو، تو خدا اس کو تو معاف کرے گا، فرشتہ کہے گا سیم ٹو یو، صلوات بر محمد وآل۔ یہ ہے مسئلہ، اب کس قدر اہمیت ہے۔ اب آداب جنازہ، چلے جا رہے ہیں جنازے میں،
ادھر کی ادھر کی، یہ آج آخر گئے بیٹا مر گئے۔ من ضحک علی جنازۃ، اگر کوئی کسی جنازے پر ہنستا ہے، اہانہ اللہ تعالی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی توہین کرے گا، علی رؤوس الخلائق، پبلک کے سامنے، ولا یستجاب دعاؤہ، اور دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جو کسی جنازے کا مذاق اڑائے، جو کسی مردے، مر گیا آدمی، وہ جو ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے، ہمارا کام ہے اس کے لیے دعا کرنا۔ اسی لیے جو ہے روایت کہتی وَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ، اپنے مردوں کو بھلائی سے یاد کرو، خیر سے یاد کرو۔ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ اب جنازہ لے کے گئے آپ، اب کیا ہونا ہے؟ نماز کی فضائل سنیے۔ ما من مؤمن یصلی علی الجنائز، اگر کوئی آدمی کسی جنازے کی نماز پڑھتا ہے، الا اوجب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کی جنت کنفرم کر دے گا۔ ہاں، دو لوگ ہیں ان کو کوئی بینیفٹ نہیں پہنچے گا، وہ چاہے جتنا نیک کام کرے۔ کون کون؟ نمبر 1 منافق، نمبر 2 عاق والدین، جس کو ماں باپ نے عاق کر دیا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا ہے، اور جو منافق ہے یعنی دل میں کچھ زبان میں کچھ، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس لیے کہا جا رہا ہے نا کہ مرنے والے کو خیر سے یاد کرو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس سے بڑا مہربان، اس سے بڑا کریم ہے، آپ کو نہ ماں نہ باپ نہ عزیز نہ رشتہ دار کوئی نہیں ملے گا۔ وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اچھا اس کو چھوڑیے آپ، امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ خدا ہے معاذ اللہ، اللہ ہے معاذ اللہ، اس کے ایک بندے ہیں نا۔ جب ان کا کرم اتنا زبردست ہے کہ جو ہر گھیر کے لایا اور اس نے کہا صاحب غلطی ہو گئی، کلیجے لگا کہا جاؤ، کتنا بڑھیا نام رکھا یار تمہاری اماں نے، تم دنیا میں بھی آزاد آخرت۔ تو وہ خدا تو حسین کا بھی اللہ ہے نا، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اسی لیے فارسی میں ایک مثل ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہاں توبہ کرو ہم معاف کر دیں گے، شرمندہ ہو جاؤ ہم معاف کر دیں گے، ہے اس طرح کی دعائیں۔ ایک مناجات، ایک جملہ میں بہت کہتا ہوں مجلسوں میں، شاید آپ حضرات نے بھی سن رکھا ہو، کہ کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے اور طفیل میں ہمارے پاس ہے۔ دعائیں پڑھیے نا، دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے۔ اسی میں ایک جگہ امام فرماتے ہیں 15 مناجاتیں مفاتی کے شروع میں، جس کا نام ہی ہے مناجات 15، 15 مناجاتیں، الگ الگ موضوع، شکوہ کرنے والوں کی مناجات، امید لگان راجین کی مناجات، اسی میں ہے پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات۔ ایک آپ بھی دیجئے جواب، اور جو لوگ سنیں گے بعد میں وہ بھی جواب دیں کہ یہ جو اہل بیت اپنی دعاؤں میں فقر استعمال فرماتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے یا بس تکلفاتی جملہ ہے؟ حقیقت پر ہے نا۔ آپ سنیے، آپ اسی مناجات التائبین میں نیئر اباؤٹ میرے خیال میں آدھی دعا تک جب آپ پہنچیں گے تو وہاں یہ جملہ ہے، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین، خدا اگر گناہوں پر شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ ہمیں توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، خالی دل میں تمہارے پالنے والے غلط کیا، وہ اس کو توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ یا ایک دعا اور ہے اسی مفاتی میں، شاعر المولا سے ہے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے۔ خوب
چنانچہ یہاں بھی اللہ جو ہے وہ یہ نماز میت یہ وہ اللہ کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے اپنے بندے کو معاف کرنے کا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ اذا مات المؤمن، اگر کوئی مومن مر جائے، فحضر جنازتہ 40 رجلا من المؤمنین، اور 40 مومنین اس کے جنازے میں شامل ہو جائے۔ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، صلوات پڑھیے محمد والے، مثلا فرض کیجئے ہم ہیں گاؤں میں، ہمارے بچپنے سے دیکھا ہم نے کہ صاحب یہ زید صاحب کتنے بدماش تھے، کتنے 420 تھے، کتنی جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد صاحب جو ہے وہ پڑھتے رہے ادھر ادھر، اتفاق سے گاؤں گئے، وہ انتقال ہو گیا ان کا۔ لوگوں نے کہا بھائی جب وسیع حسن موجود ہیں تو باہر سے کیوں بلوائیں، یا وسیع حسن مر گئے۔ وسیع حسن صاحب کی مثال ہے، وسیع حسن صاحب 30 سال سے ہیں یہاں وسیقہ اسکول میں، مر گئے۔ تو اب جب وسیع حسن صاحب مر گئے تو وسیقہ والے تو جائیں گے ہی، محفوظ صاحب جائیں گے، حجت صاحب جائیں گے، محسن صاحب جائیں گے، آپ لوگ جائیں گے ہی۔ تو اب ظاہر جب یہاں سے گاڑی گئی تو کوئی باہر والا تو نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اچھا شہر والوں کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ وسیع حسن کتنے بدماش تھے، محفوظ صاحب کو تو پتہ ہے نا، حجت صاحب کو تو پتہ ہے نا۔ اب وہی حجت صاحب کھڑے ہوئے نماز میں اور کہنے لگے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے میں اس کے بارے میں، وسیع حسن کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے۔ تو وہ 10-20 شاگرد بھی ہمارے پہنچے تھے جو عربی جانتے تھے۔ بعد نماز کہنے لگے حجت صاحب سے کہ مولوی صاحب آج آپ جو ہے وہ نماز میں جھوٹ بول گئے جان بوجھ کر کے۔ کیا بیٹا کیا؟ کہا آپ کو پتہ نہیں وسیع صاحب کتنے گڑبڑ تھے، وہ فلاں کا جو ہے وہ کر دیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کو یہ کیا۔ یہ بیٹا تو میں نے کہا نہیں آپ نے نماز میں کہ مجھ کو کچھ نہیں معلوم ان کے بارے میں سوائے خیر کے۔ حجت صاحب کا کیا جواب ہے؟ یہ بیٹا کوئی میں نے اپنی جیب سے تھوڑی پڑھا ہے، پھر کو ہم کو لکھ کے ملا ہے۔ توضیح المسائل میں دیکھیے اب لکھا ہوا ہے، ہم کو اوپر سے لکھ کے ملا، خدا کا آرڈر، یعنی خدا کہتا ہے کہو، کیوں چاہتا ہے خدا کہو، ہے نا؟ سوال وہی بات جو میں نے کہی کہ اللہ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ روایت یہ ہے جو سنا رہا تھا میں آپ کو کہ اذا مات المؤمن، اگر کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے، فحضر جنازتہ 40 رجلا، اس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہو جائیں۔ خدا نہ کرے اس منحوس کورونا کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو۔ فحضر جنازتہ 40 رجلا، 40 لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں مومنین میں سے۔ وقالوا، اور وہ یہ جملہ کہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہمیں کچھ نہیں معلوم ان کے بارے میں سوائے خیر کے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، آواز قدرت آئے گی، قد اجزت شہاداتکم، تمہاری گواہیاں قبول ہے، جاؤ۔ اچھا اب ہم حجت صاحب ہمارے بارے میں کتنا بھی جانتے ہوں مگر سب نہیں جانتے۔ آپ ہمارے بارے میں، ہماری بدماشیوں کے بارے میں چاہے جتنا جانتے ہوں لیکن لیکن خدا ہے نا، سب جانتا ہے نا۔ آواز قدرت آئے گی، جو تم لوگوں کو پتا تھا تم نے آنکھ بند کر لی کہ ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے، تو جاؤ بہت سی چیزیں ہیں جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے، میں نے اس کو بھی معاف کیا۔ صلوات بر محمد، خدا کرم ہے۔ قد وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون، جاؤ میں نے اس کا وہ بھی گناہ معاف کر دیا جو مجھے پتا تھا اور تم لوگ نہیں جانتے تھے۔ خوب جنازہ ہو گیا، اب میت کو قبر میں اتارنا ہے، لیکن قبر اتارنے سے پہلے قبر کھودی جائے گی نا، پھر وہی کپڑے والی بات ہے۔ آج کل ماشاءاللہ بہت سے مومنین ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں غریبوں کے لیے مکان بنا دیں، کچھ کر دیں۔ یہ مکان کتنے دن چلے گا؟ 50 سال ہے نا، 100 سال ٹھیکے ویکے پہ ہو گیا تو کچھ کم زیادہ ہو جائے گا۔ 50 سال 100 سال کے لیے آپ نے کسی کو مکان بنا دیا، اور اگر کسی کی قبر کھود دی تو اس کے لیے تو ہمیشہ کے لیے گھر بنا کے دیا نا، کوارٹر بنا کے دیا، کمرہ بنا کے دیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ من حفر قبرا لمسلمین، ان چیزوں میں غسل دینا،
کفن پہنانا، حتیٰ پھاوڑا چلانا، میت کے لیے قبر کھودنا، اس میں غیرت کی بات نہیں کہ صاحب آپ مولانا صاحب ہیں آپ قبر نہیں کھود سکتے، آپ آئی ایس ہیں صاحب آپ قبر نہیں کھود سکتے، آپ پی سی ایس ہیں۔ اے بھیا جو قبر کے اندر جائے گا نا تو نہ کوئی پی سی ایس رہ جائے گا، نہ کوئی آئی ایس، نہ کوئی آیت اللہ، نہ کوئی غریب، نہ کوئی امیر۔ ہر آدمی جو ہے وہ مجبور ہے رحمت الہی کے لیے، محتاج ہے رحمت الہی کا۔ حاج ہم کو کوشش کرنا ہے۔ میں جملہ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ من حفر قبرا لمسلم، اگر کوئی کسی کے لیے مسلم کے لیے قبر کھودتا ہے، بنا لہو بیتن فی الجنہ، بنی لہو بیتن فی الجنہ، تو وہ اس کے لیے قبر کھودتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ من حفر لمیت قبرا کان کمن بوأہ بیتا موافقا الی یوم القیامہ۔ وہ جو میں نے کہا کہ اگر کوئی کسی میت کے لیے قبر کھودتا ہے تو وہ قبر نہیں کھود رہا ہے بلکہ قیامت تک کے لیے اس کو مکان بنا کے دے رہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے صاحب جو ہے وہ جنازے کے ساتھ چلے۔ ایک روایت یہاں ہے کہ اگر کوئی کسی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اللہ جو ہے وہ اس کو 4 قیرات عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک چیز جو ہمارے ہاں گڑبڑ ہوتی ہے، ہم نے آپ کو اتنی دیر سے یہ روایتیں نقل کی کہ غسل دینے کا ثواب کیا ہے، کفن پہنانے کا ثواب کیا ہے نا، قبر کھودنے کا ثواب کیا ہے، کاندھا دینے کا ثواب کیا ہے۔ یہ ثواب کس کو ملے گا؟ وسیع حسن صاحب مر گئے، وسیم صاحب کسٹوی نے ہم کو غسل دیا، ثواب کس کو ملے گا غسل دینے کا؟ غسل دینے والے کو، وسیم کسٹوی کو۔ آپ نے ہم کو کفن پہنایا، ثواب کس کو ملے گا؟ کفن پہنانے والے کو۔ آپ نے ہمارے لیے قبر کھودی، ثواب کس کو ملے گا؟ قبر کھودنے والے کو۔ آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھی، ثواب کس کو ملے گا؟ نماز پڑھنے والے کو، تھوڑا مردے کو مل جائے گا۔ آپ قبر جو ہے برابر ہو گئی، جیسے ہی جو ہے قبر میں اترا مردہ، ویسے ہی جو ہے وہ جس کے پاس جو ہے وہ موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل کی چابی گھوم گئی، کار ہے، کار کی چابی گھوم گئی، لوگ روانہ ہو گئے۔ اتنا انتظار نہیں ہے کہ ذرا سا فاتحہ پڑھ دیں، انا انزلنا پڑھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حالانکہ آپ کو ملے گا، ابھی سنا رہا ہوں اسی لیے تو چھڑا۔ اس کا ثواب کس کو جائے گا جو آپ قبر پہ ہاتھ رکھ؟ مردے کو نا۔ اللہ اور اس کا رسول ہمارے سیلفش ہونے کو خوب جانتا ہے کہ ہم لوگ کتنے خود غرض ہیں۔ غسل دیا، کفن پہنایا ہے، کاندھا دیا، جب تک ہم کو ثواب ملتا رہا تب تک ہم لوگ شریک رہے۔ جیسے بات آئی بھائی ذرا قبر پہ تھوڑا فاتحہ پڑھ دو، انا انزلنا پڑھ دو، مردے کو ملے گا، سب نکل لیتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے سے کیا مطلب ہے؟ اب تو جانے، خدا جانتا ہے کہ تم لوگ خود غرض ہو، جب تک تم کو نہیں ملے گا تب تک تم کچھ نہیں کرو گے۔ لہٰذا اب یہ روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں 5ویں قیرات کہتے ہیں، قیرات کے لیے جو وضاحت کی گئی ہے یہاں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں والقیرات مثل جبل احد، ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب کہتے ہیں اگر کوئی جنازے میں جاتا ہے کسی کے تو ایک جنازے میں شرکت پہ اس کو 4 قیرات ملے گا۔ یہ 4 قیرات الگ الگ جو ہے وہ حصے کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ من تبع جنازۃ کتب اللہ لہ 4 قرارید، اگر کوئی جنازے میں شریک ہوتا ہے 4 قیرات اس کے لیے لکھا جائے گا۔ قیرات لاتباعہ ایاہ، ایک قیرات تو جنازے کے ساتھ چلنے کا ہوگا، وقیرات للصلاۃ علیہا، ایک قیرات نماز کا ملے گا، وقیرات للانتظار، ایک قیرات ملے گا آپ کو انتظار کا۔ بھائی ٹائم لگایا ہے آپ نے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیے کہ صاحب اب آپ بیٹھے ہیں صاحب ایک فاتحے کے لیے آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، آپ کو بھی ملے گا اور ایک قیرات ملے گا خالی انتظار کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور انتظار ہی نہیں، چوتھا وقیرات للتعزیہ، اور ایک قیرات ملے گا، دفن وفن ہو گئے تو جاؤ بھائی مرنے والے کے ورثہ کے پاس، اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، جاؤ اس کو تعزیت پیش کرو۔ ایک قیرات انتظار کا ملے گا، ایک قیرات تعزیت کا ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب
وہ لکھنؤ سے جو ہے فلاں آ رہے ہیں تو بمبئی سے فلاں آ رہے ہیں اور 2 دن جو ہے وہ سرد خانے میں رکھی ہے. مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن جو ہم کو انسٹرکشنز ہیں دین کی طرف سے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں اذا مات المیت فی اول النہار، اگر میت سویرے مر جاتی ہے دن میں صبح فلا یقیلن الا فی قبرہ، شام ہونے سے پہلے اس کو قبر میں اتار دو. وَإِذَا مَاتَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ، رات نہ ہونے دو، پوری گزرنے نہ دو کہ اس کو قبر میں اتار دو. اب آپ نے جو ہے وہ دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی، ثواب مل گیا کہ جی نہیں. خاص کر کے اولاد اگر ہے بھول مت جاؤ دفن کر کے. گئے صاحب ابا کو دفن کر آئے، اپنے نام و نمود کے لیے سیوم کر دیا، 40واں کر دیا، اس کے بعد 10 سال ہو گیا باپ کو مرے ہوئے، پلٹ کے نہیں دیکھتے وسیع صاحب کے ابا کس حال میں ہے. سنا دوں آپ کو روایت، آنکھ، سخت بات کہنے جا رہا ہوں، آنکھ آٹو سسٹم ہے، آنکھ کیا نہیں جاتا، آنکھ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لڑکا بیچارہ بہت نیک ہے، بہت شریف آدمی ہے، باپ ہی اودھی کھوپڑی کا ہے، ہر بات پہ ناراض، ہر بات پہ آنکھ کر دیا میں نے. اس کی جو ذمہ داری وہ پوری کر رہا ہے تو آپ کے چلانے سے آنکھ نہیں ہوگا. وہ کچھ باپ شریف ہے، لڑکا بےہودگی پر بےہودگی کرتا جا رہا ہے، نہیں بھیا میرے لڑکے کو کچھ مت کہیے، ارے نہیں ٹھیک ہے جی نہیں، آپ نے جو ذمہ داری نہیں کی ہے آپ آنکھ ہو جائیں گے. بات صرف دنیا کی نہیں ہے، دنیا میں بہت خوش. وسیع حسن صاحب کے ابا گھوم کے تعریف کرتے ہیں، مر گئے 20 سال ہو گیا، پلٹ کے جو ہے وہی دروازے پر قبر ہے، نہیں گئے کبھی قبر کے اوپر ابا کی سال میں ہے. روایت کہتی ہے کہ مرنے کے بعد آنکھ ہو جاؤ گے. یس، آٹو سسٹم ہے. اگر مرنے کے بعد والدین کو چھوڑ دیا آدمی نے، ایصال ثواب نہیں کیا، آنکھ ہو سکتا ہے. الٹا بھی ہے، واقعی نالائق تھے ہم، بدماش تھے ہم، آنکھ تھے ہم، باپ نے آنکھ کر دیا، ماں نے آنکھ کر دیا، مر گئے. اب اتنا ایصال ثواب کہ ماں باپ کی روح خوش ہو گئی. روایت کہتی ہے کہ وہ آنکھ آپ کا ختم ہو سکتا ہے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ دفن کر کے آ کے ماں باپ کو بھول مت جاؤ کبھی کبھی ماں باپ کی قبر پر. چنانچہ کہتے ہیں روایت، زورو موتاکم، اپنے مردوں کے زیارت کو جاؤ. ان کی قبر، وہ مانوس ہوتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارا بیٹا آیا ہے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، ہمارا بھائی آیا ہے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. زورو موتاکم، وہ ان کو پتہ چلتا ہے کون آیا ہے کون گیا ہے. ایک قصہ آپ کو سنائیں، صلوات بر محمد، بور تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ بس 2-4 منٹ. کہ وہ مرحوم شہید دست غیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جمعرات تھی، شب جمعہ، میاں بیوی سو رہے تھے، تب تک جو ہے رات کے کسی حصے میں میاں کی آنکھ کھلی، بیوی کو جگایا، اے اٹھو، کیا حرکت کی تم نے؟ کیا ہوا؟ کہا ابا بہت بگڑے ہوئے تھے آج خواب میں. کہ کیوں؟ کہنا میں اپنی بیوی کو سمجھاؤ مردوں کے بیچ ہماری بے عزتی کروا دی، اس کو کھانا دینے کا برتن بھی نہیں تھا. کہ کیا ہوا؟ کہا ابا کہہ رہے تھے تم نے کیا ہے؟ کہنے لگے ٹھیک کہا ابا نے. کیوں؟ کہنے لگی اصل میں آج بریانی پکائی تھی ہم نے، تو آپ کو پتہ ہی ہے. وہ اتفاق سے جو ہے رات میں کسی فقیر نے دروازے پہ آواز دے دی، تب تک مجھے یاد ہے کہ شب جمعہ ہے، لاؤ ابا کی طرف سے خیرات کر دے، اس مردے کو وہ فقیر کو کھلا دے. اب وہ ہڑبڑ میں کہیں فقیر نکل نہ جائے، کوئی برتن دکھا نہیں، سامنے ٹب رکھا تھا وہ کپڑا بھگانے والا، وہ اسی بریانی نکالی لے جا کے دے دیا. کہ لے یہی تو ابا کہہ رہے تھے کہ اس کو کھانا دینے کے لیے برتن بھی نہیں میسر ہے، مردوں میں ہماری بے عزتی کروا. اتنا تک ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ سنیے آپ. تو زوروا موتاکم، اپنے مردوں کی زیارت کو جاؤ. وصلوا علیہم وسلموا، ان کو سلام کرو، ان پر درود پڑھو. فإن لکم فیہ عبرہ، تمہارے لیے بھی اس میں عبرت ہے. کہ جاؤ گے بیٹھو گے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ کیا لے کے گئے ہیں، میں بھی ایسے ہی خالی ہاتھ جاؤں گا، تو تمہارے لیے بھی عبرت ہے. زوروا موتاکم، جاؤ اپنے مردوں کی زیارت کو. فإنہم یفرحون بزیارتکم، یہ تمہاری زیارت سے خوش ہوتے ہیں. وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهْ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ، یہ سن لیں، کسی کو کوئی دعا قبول کروانی ہے،
سیدھے جاؤ باپ کی قبر کے اوپر، باپ کو ہدیہ پیش کرو، ماں کو ہدیہ پیش کرو، وہاں دعا کرو، ابا ہمارے لیے دعا کرو، اماں ہمارے لیے دعا کرو، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ روایت ہے۔ وَلْيَطْلُبْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ عِنْدَ قَبْرِ أَبِيهِ وَعِنْدَ قَبْرِ أُمِّهِ۔ اسی روایت کی بنیاد پر میرے ساتھ ایک کیس ہوا۔ ایک صاحب تھے بیچارے، ان کی بیٹی نے جو ہے اسے ہی کچھ انٹر کر لیا، جو بھی کیا ہو۔ اب وہ اگلی پڑھائی کے لیے علی گڑھ جانا چاہتی تھی۔ یہ بیچارے راضی نہیں تھے کہ صاحب جو ہاسٹل میں ڈالیں یہ ڈالیں۔ ان کا بھائی فلاں جگہ جو ہے فلاں شہر میں پڑھ لو، تمہارا نانیال ہے، ماموں لوگ ہیں، اپنا گھر سے آنا۔ کہا نہیں ہم تو وہاں جائیں گے۔ اور بات اتنی بگڑ گئی کہ اس نے اگر نہیں جانے دیا علی گڑھ تو میں زہر کھا لوں گی۔ وہ بیچارے بھاگے بھاگے مجھ سے ملے۔ میں نے کہا یہ بتائیے سر کتنا دن ہوا اماں کی قبر پہ گئے ہوئے؟ اب چپ۔ میں نے کوئی میٹر نہیں ہے، آپ یہاں سے واپس قبرستان ہوتے ہوئے جائیے، کہیں فریاد مت کیجیے، اماں کی قبر پہ جائیے، فاتحہ پڑھیے اور اماں سے کہیے کہ دعا کریں۔ آپ یقین، یہ شام کا واقعہ تھا، دوسرے دن 9-10 بجے فون آیا، اسی بھائی معجزہ ہو گیا۔ ہم نے کیا ہوا؟ کہے لڑکی بیچاری میری روئے پڑی ہے، اور پاپا مجھے کل کیا ہو گیا تھا، میں پاگل ہو گئی تھی، آپ سے میں نے بدتمیزی کی اور غلطی ہو گئی، معاف کر۔ یہ ہے والدین۔ یہاں روایت کہتی ہے تم کو کوئی حاجت ہے اپنے باپ کی قبر پہ جاؤ، اپنے ماں کی قبر پہ جاؤ، بما یدعو لہما، اور ان سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کریں۔ ہاں بس 5-7 منٹ مصائب کے اور ختم دعا۔ آئیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے مردوں کے ساتھ نیک عمل کی توفیق دے۔ اور بہت آسان کام ہے۔ کون آدمی ماشاءاللہ الحمدللہ اس زمانے میں جو بیداری ہماری قوم میں آئی ہے، ہر آدمی نیکی کرتا ہے اپنے اپنے اعتبار سے۔ کوئی کسی کی فیس جمع کر رہا ہے، کوئی کسی کے جو ہے وہ 1-2 آدمی صحیح، ایسے لوگ ہیں بہت سے جو کسی کے یہاں راشن پہنچا رہا ہے، کسی کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، یہ جو نیکی کر رہے ہیں نا اسی میں خالی نیت کر لو کہ یہ جو میں فلاں بچے کی فیس بھر رہا ہوں اس کا جو بھی ثواب ہے 1/3 مثلاً 20% مثلاً میرے والد کو، میری والدہ کو، کسی کو پتہ بھی نہیں ہو، وہاں والد صاحب کا کام ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ، ان کی کتاب آج بھی ہے المیزان، 20 جلدوں میں ہے تفسیر کی۔ تو وہ قم میں رہتے تھے، ان کے بھائی گاؤں میں رہتے تھے، تب ٹیلی فون بھی نہیں تھا، یہ موبائل تو چھوڑیے۔ ایک دن صاحب وہ ڈاک سے خط آیا ان کے بھائی کا گاؤں سے کہ میں نے ابا کو خط میں وہ خواب میں دیکھا ہے کہ ابا جو ہے کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین نے اتنی زبردست تفسیر لکھی اور میرا حق نہیں دیا۔ اب یہ عالم دین تھے، ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہوا۔ کہتے میں نے اسی وقت نیت کی، پروردگارا اس تفسیر کے لکھنے کا جو بھی ثواب ہے 1/3 میرے والد کو۔ کہنے صاحب کچھ دن گزرا، پھر دیکھا جو خط چلا آ رہا ہے کہ ابا کو میں نے پھر خواب میں دیکھا، فرماتے ہاں میرا حق ادا ہو گیا۔ بہت آسان طریقہ ہے، نہ کسی شور کی ضرورت ہے، نہ کسی ہنگامے کی ضرورت ہے۔ اپنے ماں کی طرف سے، اپنے باپ کی طرف سے، اپنے بھائی کی طرف سے، اپنے عزیز کی طرف سے، کسی ایک غریب کا ہاتھ پکڑ لیجئے، کسی ایک کی تعلیم کا انتظام کر دیجئے، کسی ایک کے شادی کا انتظام کر دیجئے، کسی ایک کے باورچی خانے کا انتظام کر دیجئے۔ 1000 طریقے ہیں اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرنے کا۔ من جملہ اس کا یہ بھی ہے کہ دینی نشست منعقد ہو، لوگوں کو دین بتایا جائے، سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ ذکر حسین ہو، سب سے بڑا ایصال ثواب ہو۔ پروردگارا خدا توفیق عطا فرما کہ صرف ممبر سے زبان تک بات نہ رہے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ تئیں جو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، خدا ہم کو اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ ماں باپ کیا ہیں، والدین کیا ہیں، کوئی آ کے پوچھے کربلا میں امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام سے کوئی آ کے پوچھے باپ کیا ہے اور باپ کا مرتبہ کیا ہے، کس حد تک خدمت کرنی چاہیے۔ سب چلے گئے، امام حسین علیہ السلام اب تنہا ہیں۔ فنظر یمینا و شمالا، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب آئیں،
دونوں باہیں گلے میں ڈال کر لپٹ گئیں. بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے, بیمار کو دیکھے, بیواؤں کو دیکھے. امام کو اندازہ ہو گیا کہ زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے. فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ, بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی, شرح صدر پیدا ہوا. جدا ہوئیں, اچھا بھیا جاؤ, خدا حافظ. یہ ایک منظر. اسی رخصت امام حسین علیہ السلام میں ایک منظر اور ہے کہ امام نے فرمایا زینب میں اپنے فرزند سے رخصت ہونا چاہتا ہوں, میں اپنے بیٹے سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. مرحوم علی نقی فیض الاسلام رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگے آگے جناب زینب ہیں, پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے. تقریباً غشی کا سا عالم ہے. بی بی نے شانہ ہلایا, بیٹا اٹھو, باپ آیا ہے, رخصت آخر کو آیا ہے. امام نے آنکھیں کھول دی. دو چیزیں سبب احترام ہے نا, ایک تو باپ ہیں اور دوسرے امام ہیں. لیکن اتنی نقاہت آ گئی تھی, اٹھنا چاہا, ہمت جواب دے گئی, رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. جناب زینب نے پشت سے سہارا دیا. حضرت زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے, باپ کو غور سے دیکھا. کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام فرماتے رہے مارے گئے مارے گئے مارے. میں نے نہیں پڑھا ہے لیکن روایت کی ساخت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام کو اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا ہو. فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو, مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. یہ کہہ کے شاید سوالات کے سلسلے کو بند کر کہ بیمار بیٹا کس کو پوچھ. کہتے ہیں جیسے ہی امام نے یہ کہا نا کہ میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے, وہ امام سجاد جو اٹھ کے بیٹھ نہیں پا رہے تھے, جانتے ہیں رخ کیا جناب زینب کی طرف. فرماتے ہیں پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں, میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے. عصا پہ تکیہ کروں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا. بیتنا سننا تھا. امام تڑپ گئے. فرماتے ہیں بیٹا سید سجاد تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا ہے, تمہیں شام جانا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما, مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ, مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کرنل مہدی حسین صاحب ابن تقی حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذلک اللہ ربی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شیعہ زداری پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ.